السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی فورسز کی جارحیت جاری ہے۔ ماہ مقدس رمضان المبارک کے دوران قابض فوج نے مسجد اقصی میں فجر کی نماز کے لیے جمع فلسطینی نمازیوں پر حملہ کر دیا۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فورسز نے اسلام کے تیسرے مقدس ترین مقام مسجد اقصی کے صحن میں گھس کر نمازیوں کو ہراساں کیا اور انہیں عبادت سے روکنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ قابض اسرائیلی حکام نے مغربی کنارے سے فلسطینیوں کے مسجد اقصی آنے پر مزید سخت پابندیاں عائد کر دی تاکہ وہ رمضان مبارک کے دوران عبادت نہ کر سکیں۔ فلسطینی عوام کے مذہبی حقوق پر اس حملے کی عالمی سطح پر مذمت کی جا رہی ہے، جبکہ انسانی حقوق کے ادارے اسرائیلی جارحیت کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق چینی، روسی اور ایرانی سفارتکاروں نے آج ملاقات کی۔ یہ ملاقات بیجنگ کی امیدوں کے تحت ہوئی تاکہ تہران کے جوہری پروگرام پر طویل عرصے سے رکے ہوئے مذاکرات کو دوبارہ شروع کیا جا سکے۔ تہران نے 2015 کے معاہدے پر واشنگٹن کی دستبرداری کے بعد 1 سال تک عمل کیا، لیکن پھر اپنی ذمہ داریوں کو کم کرنا شروع کر دیا۔ اس معاہدے کو بحال کرنے کی کوششیں اس کے بعد سے ناکام رہی۔ بیجنگ نے کہا کہ اسے امید ہے کہ آج کے مذاکرات رابطہ اور ہم آہنگی کو مضبوط کر رہے ہیں تاکہ جلد از جلد مکالمہ اور مذاکرات دوبارہ شروع کیے جا سکیں۔ چینی سرکاری نشریاتی ادارے CCTV کی جانب سے ملاقات کے بارے میں جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ تینوں سفارتکاروں نے ایران کے جوہری مسئلہ اور دیگر مشترکہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ سرکاری میڈیا نے مذاکرات کی مزید تفصیلات فراہم نہیں کی، جن میں چین کے نائب وزیر خارجہ میزاو شو، روس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی ریابکوف اور ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے شرکت کی۔ ڈونالڈ ٹرمپ، جنہوں نے جنوری میں وائٹ ہاؤس میں دوسری مدت کے لیے واپسی کی، انہوں نے ایران کے خلاف اپنی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کو دوبارہ نافذ کیا ہے، جو ان کے پہلے دور میں اپنائی گئی حکمت عملی کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے ایران کے ساتھ نئے مذاکرات کا مطالبہ کیا، لیکن تہران نے امریکی پابندیاں ختم ہونے تک براہ راست مذاکرات کو مسترد کر دیا۔ اس ہفتے ٹرمپ نے تہران کو ایک خط بھیجا جس میں جوہری مذاکرات پر زور دیا گیا اور انکار کی صورت میں ممکنہ فوجی کارروائی کا انتباہ دیا گیا۔ اقوام متحدہ نے آج جمعے کو اسلامو فوبیا سے نمٹنے کا عالمی دن منایا، جس میں سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے دنیا بھر میں مسلم مخالف تعصب میں پریشان کن اضافے کی سخت مذمت کی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ان کے چیف آف اسٹاف مارٹن ریٹرے کی طرف سے دیے گئے ریمارکس میں گٹرس نے عالمی سطح پر مسلمانوں کو درپیش بڑھتے ہوئے امتیازی سلوک، اخراج اور تشدد پر تشویش کا اظہار کیا، خاص طور پر جب وہ رمضان کا مقدس مہینہ منا رہے ہیں۔ نسلی پروفائلنگ اور امتیازی پالیسیوں سے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں، افراد اور عبادت گاہوں کے خلاف صریحاً تشدد تک کیا جا رہا ہے۔ اینٹونیو گٹرس نے اس بات پر زور دیا کہ مسلمانوں پر یہ حملے بڑھتی ہوئی انتہا پسندی، عدم برداشت اور مذہبی گروہوں اور دیگر کمزور کمیونٹیز کے خلاف تشدد کی وسیع تر لعنت کا حصہ ہے۔ اسلامو فوبیا سے نمٹنے کا عالمی دن UNGA نے 15 مارچ 2022 کو قائم کیا تھا۔ حماس نے آج جمعے کے روز کہا کہ اس نے ثالثوں کی طرف سے ایک زندہ امریکی اسرائیلی یرغمالیوں اور 4 دوہری شہریت رکھنے والوں کی لاشوں کی رہائی کی تجویز قبول کر لی ہے جو یرغمالیوں میں سے مر گئے تھے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کے دفتر نے اس پیشکش پر شکوک کا اظہار کرتے ہوئے حماس پر الزام لگایا کہ وہ اسرائیل حماس جنگ بندی کے اگلے مرحلے پر قطر میں جاری مذاکرات میں ہیرا پھیری کی کوشش کر رہا ہے۔ غازہ کی پٹی میں عسکریت پسند گروپ نے فوری طور پر یہ واضح نہیں کیا کہ سپاہی ایڈن الیگزینڈر اور 4 لاشوں کی رہائی کب ہوگی یا بدلے میں اسے کیا ملنے کی توقع ہے۔ الیگزینڈر 19 سال کا تھا جب اسے 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے کے دوران جنوبی اسرائیل میں غازہ کی سرحد پر واقع اس کے اڈے سے اغوا کیا گیا تھا، جس نے جنگ کو جنم دیا تھا۔ یہ واضح نہیں تھا کہ حماس کو کن ثالثوں نے رہائی کی تجویز پیش کی۔ امریکہ ٹرمپ انتظامیہ کے یرغمالی ایلچی اسٹیو ویٹکوف نے قیادت میں ایک ایسی تجویز پر زور دے رہے ہیں جو جنگ بندی میں توسیع کرے اور قیدیوں کے تبادلے کے لیے محدود تعداد میں یرغمالیوں کو دیکھے۔ حماس کے بیان کے بعد نتنیاہو کے دفتر نے کہا کہ اسرائیل نے ویٹکوف خاکہ کو قبول کیا ہے اور لچک کا مظاہرہ کیا، لیکن کہا کہ حماس انکار کر رہی ہے اور اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ 7 ترقی یافتہ ممالک کے وزرائے خارجہ کینیڈا میں ملاقات کر رہے ہیں اور دوسری طرف گزشتہ 7 ہفتوں سے امریکہ کے اتحادیوں اور صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے درمیان یوکرین کی خارجہ پالیسی میں تبدیلی اور محصولات کے نفاذ پر کشیدگی بڑھ گئی۔ برطانیہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان اور امریکہ پر مشتمل 7 ملکی گروپ کے وزراء اور یورپی یونین کے نمائندے کیوبیک کی پہاڑیوں میں واقع دور دراز سیاحتی قصبے لا مالوئی میں 2 روزہ اجلاس کیے ہیں۔ ماضی میں یہ اجلاس عموماً ان ممالک کو درپیش مسائل پر اتفاق رائے کے ساتھ ہوتے رہے ہیں۔ واشنگٹن کے شراکت داروں کے لیے ایجنڈے میں سب سے اہم بات امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی جدہ، سعودی عرب میں یوکرین کے ساتھ منگل کو ہوئی اور یوکرین کی طرف سے 30 روزہ جنگ بندی معاہدے کی حمایت پر مبنی بات چیت کے بارے میں بریفنگ لینا تھا۔
لیکن کینیڈا کی صدارت میں پہلے G7 اجلاس سے پہلے ایک جامع حتمی بیان تیار کرنا مشکل ثابت ہوا۔ امریکہ کے فیصلے نے، جس کے تحت تمام اسٹیل اور ایلومینیم کی درآمدات پر 25% محصولات عائد کیے گئے، فوری طور پر کینیڈا اور یورپی یونین کی جانب سے جوابی اقدامات کو جنم دیا، جس سے کشیدگی واضح ہو گئی۔ واشنگٹن نے یوکرین کے حوالے سے زبان پر سرخ لکیریں عائد کرنے کی کوشش کی ہے۔ روس کے پابندیوں سے پاک شپنگ نیٹ ورک نام نہاد شیڈو فلیٹ پر ایک علیحدہ اعلامیہ کی مخالفت کی اور چین کے لیے سخت زبان کا مطالبہ کیا۔ امریکہ میں تمام غیر ملکی رہائشی جو جہاد کے حامی مظاہروں میں شامل ہوئے، ہم آپ کو خبردار کرتے ہیں 2025 تک ہم آپ کو تلاش کریں گے اور ملک بدر کر دیں گے۔ یہ الفاظ وائٹ ہاؤس کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 29 جنوری کو دستخط کردہ ایگزیکٹو آرڈر سے متعلقہ ویب سائٹ پر رقم ہے۔ امریکی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس حکم کی روح سے کالجوں اور عوامی مقامات پر صہیونی دشمنی کے خلاف زبردست اور بے مثال اقدامات کیے جائیں گے۔ حقائق نامے میں ٹرمپ نے ان غیر ملکی رہائشیوں پر الزام لگایا ہے کہ وہ حماس کے اجتماعی اغوا اور قتل کا جشن منا رہے ہیں، عبادت گاہوں کو روک رہے ہیں، عبادت گزاروں پر حملہ کر رہے ہیں اور امریکی یادگاروں اور مجسموں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اس حکم کی زبان اور اس کا نفاذ امریکہ میں فلسطین حامی سرگرمیوں اور آزادی اظہار کے حقوق پر براہ راست حملہ ہے۔ حکم پر دستخط ہونے کے چند ہفتوں بعد 10 مارچ کو نیو یارک شہر کی کولمبیا یونیورسٹی کے ایک فلسطینی طالب علم کے رکن محمد خلیل کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر خلیل کو ریڈیکل فورن پرو حماس اسٹوڈنٹ قرار دیا، حالانکہ خلیل گرین کارڈ کا حامل امریکی رہائشی اور اس کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ بھی نہیں ہے۔ بین الاقوامی سطح پر شہری آزادیوں کی تنظیموں، وکلاء اور ماہرین تعلیم نے خلیل کی گرفتاری کی مذمت کی اور اسے پہلے ترمیمی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا۔ اب تک ہوم لینڈ سیکورٹی ڈپارٹمنٹ نے خلیل کی گرفتاری کے لیے صرف مبہم وجوہات پیش کیے ہیں۔ سوشل میڈیا ایکس پر ایک پوسٹ میں الزام لگایا گیا ہے کہ خلیل نے حماس، جو ایک نامزد دہشت گرد تنظیم ہے، اس کی سرگرمیوں کی قیادت کی۔ فیصلہ ایک شاذ و نادر استعمال ہونے والے امیگریشن قانون پر مبنی ہے، جو سیکریٹری آف اسٹیٹ کو اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی غیر ملکی شہری کی موجودگی کو امریکی خارجہ پالیسی کے لیے ناموافق قرار دے کر ملک بدری کا اہل بنا دیں۔ پولینڈ کے وزیراعظم ڈونلڈ ٹسک نے 12 مارچ کو دورہ انقرہ کے دوران صدر ترکی رجب طیب اردوغان سے علاقائی استحکام کی کوششوں کی قیادت کرنے کی درخواست کی۔ دو طرفہ مذاکرات کے دوران صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے یورپی یونین کے لیے ترکی کی اسٹریٹجک اہمیت پر زور دیا، خاص طور پر کہ جب یورپ بر اعظم کی دفاعی مضبوطی کے بارے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اصرار کے بعد سیکورٹی چیلنج سے دوچار ہیں۔ صدارتی کمپلیکس میں ٹسک کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں اردوغان نے کہا، اگر یورپی یونین اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کے نقصان کو روکنا یا اس کو پلٹنا چاہتی ہے تو یہ صرف ترکی کی مکمل رکنیت کے ذریعے ممکن ہے۔ اردوغان نے رکے ہوئے مذاکراتی عمل کے باوجود یورپی یونین میں شمولیت کے لیے ترکی کے عزم کی تجدید کی۔ ترکی 1987 سے درخواست دہندہ ہے۔ الحاق کی مذاکرات 2005 میں شروع ہوئے لیکن 2016 سے رک گئے۔ بین الاقوامی تعلقات کے ماہرین اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ یورپی سیکورٹی میں ترکی کا اسٹریٹجک کردار اس کی رکی ہوئی یورپی یونین کی رکنیت سے کہیں آگے ہیں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا اور میری لینڈ کے وفاقی ججز نے ٹرمپ انتظامیہ کو حکم جاری کیا ہے کہ وہ ان ہزاروں وفاقی ملازمین کو بحال کرے جو ڈاؤن سائزنگ کے نتیجے میں اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ برطانوی خبر رساں NBC ریوٹرز کے مطابق اس حکم نامے کو صدر ٹرمپ اور ان کے ایڈوائزر ایلن مسک کی حکومتی اخراجات اور بیوروکریسی میں ملازمین کی تعداد میں کمی کی کوششوں کے لیے دھکا سمجھا جا رہا ہے۔ امریکہ میں 19 اداروں میں ڈاؤن سائزنگ کی وجہ سے ہزاروں افراد اپنی ملازمتیں کھو چکے ہیں۔ بالٹیمور میں امریکی ڈسٹرکٹ جج جیمز بریڈر نے کہا ہے کہ حالیہ ہفتوں میں ملازمین کو اجتماعی طور پر برطرف کرنے والے اداروں میں سے 18 نے وفاقی کارکنوں کی برطرفی سے متعلق ضوابط کی خلاف ورزی کی ہے۔ امریکی ڈسٹرکٹ جج جیمز بریڈر کے حکم کا اطلاق دیگر ایجنسیوں کے علاوہ ماحولیاتی تحفظ کی ایجنسی، کنزیومر فائنینشل پروٹیکشن بیورو اور US ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پر ہوتا ہے۔ جج کے حکم میں شامل دیگر ایجنسیوں میں امریکی محکمہ زراعت، تجارت، تعلیم، توانائی، صحت اور انسانی خدمات، ہوم لینڈ سیکورٹی، ہاؤسنگ اور شہری ترقی، داخلہ، لیبر، ٹرانسپورٹیشن، ٹریزری اور سابق فوجیوں کے امور شامل ہیں۔ انتظامیہ نے موقف اپنایا ہے کہ اس نے ہر ایک ملازمین کو کارکردگی یا دیگر انفرادی وجوہات کی بنا پر برطرف کیا ہے۔ جج نے کہا کہ یہ سچ نہیں ہے۔ روس کے صدر پوٹن نے کہا ہے کہ روس نے یوکرین میں جنگ بندی کی امریکی تجویز کی اصولی طور پر حمایت کی ہے، تاہم اسے تنازع کی بنیادی وجوہات کو حل کرنا ہوگا۔ برطانوی خبر رساں NBC ریوٹرز کے مطابق بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کے ساتھ بات چیت کے بعد کرملن میں ایک نیوز کانفرنس میں پوٹن نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ ہم جنگ بندی کی تجاویز سے متفق ہیں۔ یہ خیال بذات خود درست ہے اور ہم یقینی طور پر اس کی حمایت کرتے ہیں۔
انہوں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ لیکن یہ جنگ بندی ایسی ہونی چاہیے جو طویل مدتی امن کی بنیاد بنے اور اس بحران کی اصل وجوہات کو ختم کر دے۔ روسی صدر نے کئی ایسے مسائل کی نشاندہی کی جن کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ مزید وضاحت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا جن کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں جنگ ختم کرنے کی کوششوں کی وجہ سے امن لانے والے کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ پوٹین کی یوکرین میں جنگ بندی کی امریکی تجویز کی حمایت روس کے واشنگٹن کے لیے خیر سگالی کے جذبات کی عکاسی کرتی ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ روس کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مزید بات چیت کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ سعودی پریسیڈنسی نے آج جمعے کو بتایا کہ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے روسی صدر پوٹین کو فون کیا۔ ولی عہد نے یوکرین کے بحران کے سیاسی حل کے لیے بات چیت کو آسان بنانے اور سیاسی حل کے لیے تمام کوششوں کو بروئے کار لانے کے لیے مملکت کے عزم کی تصدیق کی۔ روسی صدر پوٹین نے تعمیری کوششوں اور کوششوں کے لیے مملکت کا شکریہ ادا کیا اور اس کی تعریف کی۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں کا بھی جائزہ لیا۔ سعودی پریسیڈنسی کے مطابق سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے آج جمعے کو یورپی یونین کے خارجہ امور اور سلامتی کی پالیسی کے اعلیٰ نمائندے اور یورپی کمیشن کے نائب صدر کاجا کالس سے فون پر بات کی۔ ایس پی اے نے مزید کہا کہ اپنی گفتگو کے دوران انہوں نے تازہ ترین علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت کے ساتھ ساتھ ان سے نمٹنے کے لیے جاری کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے جدہ کے السلام پیلس میں 2025 ڈیکار ریلی سعودی عرب کے فاتح یزید راجی سے استقبال کیا۔ کاروں کے زمرے میں ٹائٹل جیتنے کے بعد الراجی ریلی میں یہ کارنامہ انجام دینے والے پہلے سعودی بن گئے جو کہ دنیا کی سب سے باوقار موٹر اسپورٹ چیمپئن شپ میں سے ایک ہے۔ ولی عہد نے الراجی کو ایک سخت مقابلہ جیتنے پر مبارکباد پیش کی جس میں متعدد ممتاز بین الاقوامی حریف شامل تھے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ کامیابی سعودی ایتھلیٹس کے لیے مستقبل کی کامیابی کے لیے اپنی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے حوصلہ افزائی کا کام کرے۔ راجی نے ولی عہد کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر کھیل شہزادہ عبدالعزیز بن ترکی الفیصل اور سعودی آٹو موبائل اینڈ موٹر سائیکل فیڈریشن کے چیئرمین شہزادہ خالد بن سلطان نے استقبالیہ میں شرکت کی۔